اپنے بیٹے زین سے میری اس نادان بیٹی کا نکاح کر دو، وہ ان کے سامنے اپنے کمزور کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ یہ سنتے ہی جیسے کمرے میں تو ایک بم سا پھٹ گیا۔ ماہرہ جو کہ صدمے سے چور تھی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ایک طرف کھڑے زین کے چہرے پر شدید ناگواری اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ یہ سب کچھ ضبط نہ کر سکا اور باہر آ کر راہداری میں کھڑا ہو گیا۔ زین کی ماں اس کے پیچھے آئی۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ زین غصے سے چیخا تھا۔ میں اس پاگل لڑکی سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ آپ کو پتہ تو ہے یہ لڑکی بچپن سے ہی میرے ساتھ کس طرح سے بات کرتی ہے۔ اس کی بولڈنیس اور اس کا دماغ، اوپر سے اس کے عجیب و غریب خیالات۔ زین کی امی نے اس کی بات کاٹی اور غصے سے کہا، بدتمیز، کسی لڑکی کے بارے میں یوں نہیں بولتے۔ اور تمہیں اپنی خالہ کی بیٹی کے اندر ایسی کیا خرابی نظر آ گئی ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہاری خالہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے؟ اگر تم نے شادی سے انکار کیا نا تو میری لاش دیکھو گے۔ میرا فیصلہ حتمی ہے۔ دوسری طرف ماہرہ بھی اپنی ماں کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ امی، میں نے آپ کے سڑیل صاحبزادے سے شادی نہیں کرنی۔ ماہرہ اور زین کی ماں آپس میں بہنیں ہیں اور دیرانی جٹھانی بھی ہیں۔ زین ماہرہ کا کزن ہے اور ان دونوں کی بچپن سے ہی نہیں بنتی۔ امی، میں مر جاؤں گی مگر زین سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ مجھ سے کتنی حسد کرتا ہے، ہر بات پہ مجھے ڈانٹتا ہے۔ میں اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ آپ یہ جانتی بھی ہیں کہ اسے میری ہر بات سے مسئلہ ہے۔ بیڈ پہ لیٹی ماہرہ کی ماں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ ماہرہ، اپنی ماں کی زندگی کی خاطر یہ بات مان لو۔ زین کا مزاج جتنا بھی سخت ہو لیکن وہ ایک غیرت مند اور بااصول انسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ دیکھو، میں غیروں پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ بیٹی، میری خاطر ہاں کر دو۔ بڑی ہی سادگی سے ہسپتال میں ہی ماہرہ کی ماں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ بڑی مشکل سے زین کے لبوں سے قبول ہے کا لفظ نکلا تھا۔ ماہرہ کی زندگی اب اس انسان کے ہاتھوں میں تھی جس سے وہ ساری عمر لڑتی آئی تھی۔ ماہرہ نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب حالات جیسے بھی رہیں، اب وہ سچے دل سے اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہے اور میں اپنا سب کچھ زین کے نام کرتی ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کی ہر خواہش، اپنی ہر خوشی اسی کے ساتھ پوری کروں گی۔ زین جتنا بھی سخت بنے گا میں اس کے سامنے اتنی ہی نرم پڑ جاؤں گی۔ وہ اپنے دل میں ابھی یہ باتیں سوچ رہی تھی۔ میں زین کا ہر غرور توڑ کے رہوں گی اور دیکھوں گی کہ یہ انسان کیسے نہیں بدلتا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور اس نے زین کی طرف دیکھا جو سرد اور بیزاری نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اسے کہاں خبر تھی کہ ہسپتال میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد اور اچھی طرح سب کی دیکھ بھال سے ماہرہ کی ماں اب ٹھیک ہونے لگی تھی۔ وہ گھر واپس آئی تو ان کے چہرے پر اب ایک الگ سی ہی رونق تھی۔ ماہرہ جو کہ مزاج کی شوخ اور چنچل تھی، اب وہ زین سے لڑتی نہیں تھی بلکہ اسے دیکھ کر مسکراتی تھی، اور وہ ایک شرارتی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر زین کا تو خون ویسے ہی کھول جاتا تھا۔ دوسری طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ دونوں بہنیں چاہتی تھیں کہ یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہو، مگر زین جو کہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، ہر وقت کام کا بہانہ کر کے کبھی آفس جلدی بھاگ جاتا تو کبھی اپنے آپ کو کسی میٹنگ میں مصروف کر لیتا۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو ماہرہ کے سامنے پگھلانا نہیں چاہتا تھا اور ماہرہ کی موجودگی سے بھاگ رہا تھا۔ زین اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک سے بغیر دستک کے دروازہ کھلا۔ ماہرہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک شرارت تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ہلکا نارنجی رنگ کا شفون کا بے حد خوبصورت اور نفیس جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس سے ایک ہلکی دھیمی خوشبو آ رہی تھی۔ زین نے ناگواری سے اپنا سر اٹھایا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر ماہرہ کو دیکھا۔ تم بغیر اجازت کے میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ تمہارا حلیہ کیا ہے؟ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے نا؟ یہ کس قسم کے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہو؟ ماہرہ نے مسکرا کر اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اوہو سرتاج، ماہرہ کے قدم آگے بڑھے۔ مانا کہ یہ کمرہ آپ کا ہے لیکن کچھ دنوں میں میرا بھی ہو جائے گا۔ اب تو اس میں میرا بھی حق بنتا ہے نا؟ اور میرے کپڑوں کی بات تو آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ آخر آپ نے ہی تو کل شاپنگ کروائی تھی اور آپ کے لیے تو سج سنور کر آئی ہوں۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کے سامنے سج سنور کر آنا میری رسپانسبلٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زین کے قریب آ چکی تھی۔ اس کی سانسیں زین کے گالوں پر ٹکرا رہی تھیں۔ زین کے چہرے کی رگیں تن چکی تھیں۔ اس کے دل میں ایک دم زور سے دھک دھک ہوئی۔
مگر وہ اپنے تاثرات کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ماہرہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو۔ تم یہ کیا بےہودگی کر رہی ہو؟ بےہودگی؟ ماہرہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے زین کے سخت چہرے کو دیکھا۔ زین، یہ کوئی بےہودگی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ زین کے پورے جسم میں اس وقت بجلی سی دوڑ گئی تھی، اس کی سانسیں حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس لڑکی کے سامنے بے بس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں وہ زین کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ زین اپنے آپ کو کتنی دیر تک اس سے دور رکھ سکتا ہے۔ ماہرہ کی اس بات پر زین کو غصہ آیا اور زین نے اسے کہا کہ تم آگ سے کھیل رہی ہو ماہرہ۔ زین کی آواز میں اب بھاری پن آ چکا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ یوں میرے قریب آ کر اور یہ بولڈ لباس پہن کر کیا تم مجھے پگھلا لوگی؟ بھول ہے تمہاری ماہرہ میڈم۔ ماہرہ اس سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگی تھی۔ زین کا ضبط ٹوٹا۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ماہرہ کی ایک دم چیخ نکلتے رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ اب کی بار زین پگھل جائے گا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ماہرہ، تمہارا یہ ڈرامہ اب پرانا ہو چکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یوں بار بار میرے قریب آؤ گی اور اپنے بالوں کی خوشبو پھیلانے کی کوشش کرو گی، یوں بولڈ کپڑے پہنو گی تو کیا میں پگھل جاؤں گا؟ 2 دن بعد دونوں کی بارات تھی۔ دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور آج سہاگ رات کا دن تھا۔ زین بڑے روکھے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ ماہرہ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ مجھے زبردستی کا یہ ناٹک مزید جاری نہیں رکھنا۔ میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں، یہ شادی میں نے صرف اپنی ماما اور خالہ کی مرضی سے کی ہے۔ یہ نکاح زبردستی ہوا تھا، تو تم مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ اور جیسے کہ ہمارے درمیان پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ تمہاری یہ بولڈنس مجھے پگھلانے والی نہیں ہے، تو بہتر ہے کوئی محنت نہ کرو اور سو جاؤ۔ ماہرہ نے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور بیڈ سے اٹھ کر زین کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جتنی بھی بولڈ ہوں، جیسی بھی ہوں، میں نے آج سے عہد کیا ہے کہ میں صرف آپ کی ہوں اور یہ ساری شوخی بولڈنس صرف آپ کے لیے ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں آپ کو اس طرح اپنی رات برباد نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے بعد ماہرہ نے وہ کیا جس کا زین نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے زین کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ زین اب پگھلنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے تھوڑا اوپر اٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ زین کے قدم اب ڈگمگانے لگے تھے۔ ماہرہ نے بڑی ہمت باندھی اور اپنے نرم لب زین کے لبوں پر رکھ دیے۔ اپنی بیوی کے اس بولڈ اقدام پر ایک دم وہ ٹوٹ گیا۔ ماہرہ کے ہونٹوں کی نرماہٹ اسے پاگل کرنے لگی تھی۔ جس شخص کو اپنے نفس پر بہت غرور تھا، وہ ماہرہ کی اس بے باکی پر پگھل گیا تھا۔ ابھی اپنی پیاس بجھا کر ماہرہ اس سے پیچھے ہٹی تھی کہ زین ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پہلی بار مسکراتے ہوئے اس نے اسے بولا، بیگم تم تو بہت ہی ہوٹ ہو، تم نے تو میرا دماغ گھما کے رکھ دیا، میرے اندر کے سوئے ہوئے جذباتوں کو جگا دیا ہے تم نے، اور اب تم کیسے اپنی خیر مناؤ گی؟ میں پگھلا نہیں تھا، میں تو بس اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جہاں تمہارے اور میرے بیچ کوئی نہ ہو۔ ماہرہ اپنے آپ کو فاتحانہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ بچپن کا غصہ، دونوں کی نوک جھوک اور وہ سنگین لڑائیاں اب محبت میں بدل چکی تھی۔ محبت کا آغاز دونوں کے اندر ہی ہو چکا تھا، اور جب ماہرہ نے یہ اقرار کر لیا کہ وہ صرف اور صرف زین کی ہے اور اس کی ساری بولڈنس، ہر چیز صرف اور صرف زین کے لیے ہے، تو زین پگھل چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہرہ ایک دم سے اتنی سمجھدار کیسے ہو گئی۔ اس نے خوشی خوشی اپنی حلال بیوی کو ایکسپٹ کر لیا، اور اس کے بعد زین نے اپنی شدتیں ماہرہ پر لٹانا شروع کی۔ وہ اسے بہت پیار سے بیڈ پر لے گیا اور دونوں کے درمیان محبت بھری باتوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر بہت زیادہ خوش ہیں اور زندگی کے خوشگوار لمحات کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کہانی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔